کلمہ توحید کی شرطیں کون سی ہیں؟ کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 علم، لا الہ الا اللہ کے کلمہ توحید کے معنی مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے۔ نمبر 2 یقین، کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم پر یقین ہونا جس کی ضد شک ہے۔ جو معنی ہم نے جان لیا ہے کلمہ توحید کا، کیا معنی جانا ہے ہم نے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ ہم نے جان لیا۔ اب اس پہ یقین بھی کرنا ہے ہم نے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ معنی بھی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یا اس معنی میں کوئی اور معنی بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہیں، ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی برحق معبود نہیں، لا معبود بحق الا اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا معبود نہیں۔ تیسرے نمبر پہ اخلاص، لا الہ الا اللہ کا اقرار اخلاص کے ساتھ کرنا جس کی ضد شرک ہے۔ نمبر 4 محبت، لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا، لا الہ الا اللہ کا اقرار محبت کے ساتھ کرنا جس کی ضد بغض ہے۔ 5ویں نمبر پر سچائی، لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے۔ 6 نمبر پر قبول، لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کو قبول کرنا زبان سے جس کی ضد رد ہے۔ نمبر 6 نمبر 7 انقیاد، لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل اتباع کرنا جس کی ضد چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے۔ نمبر 8ویں شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا مکمل انکار کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں، شرطیں تو ہم نے یہ 8 جانی کہ کوئی دلیل بھی ہے یا صرف محض علماء کے اقوال ہیں، لوگوں کے ایجاد کردہ شرطیں ہیں یہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط کلمہ توحید کی ہے علم، اور علم یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے۔ اگر آپ یہ مفہوم نہیں جانتے کہ کلمہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق کوئی سچا معبود نہیں، تو پھر آپ جاہل ہیں۔ اگر آپ نے جان لیا، اب آپ اس معنی کو جان لیا، اب آپ اس معنی کا علم رکھتے ہیں۔ اگر کل تک نہیں جانتے تو آج جان لیں، کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سورۃ محمد آیت نمبر 19۔ دوسری شرط یقین تھی، جو علم میں نے جان لیا ہے کلمہ توحید کے صحیح مفہوم کو جان لیا ہے، اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میرے دل سے اس یقین کو نکالنا چاہیں اور مجھے کوئی اور سبق سکھانا چاہے کلمہ توحید کے اس مفہوم سے، تو میں سب کا رد کر دوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کلمہ توحید کا یہ معنی ہے۔ اور یقین کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سچے مومنوں کو نشان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے، یاد رکھیں ایمان کے بعد شک میں نہ پڑے، ثم لم يرتابوا۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایمان یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر شک باقی رہ جاتا ہے، اور دین کی بنیاد پر کلمہ توحید پہ شک کرنا کفر ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ کلمہ توحید کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں، اور اس علم پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ کیا ہر یقین، یاد رکھیں علم بغیر یقین کے بے فائدہ ہے۔ آپ کا علم تھا لیکن یقین جو علم ہے آپ کا اس پر آپ کو یقین نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یقین شرط ہے، اس کی دلیل بھی ہے، اس کی تعلیل بھی ہے، وجہ بھی ہے۔ یقین تو ہے، کیا اخلاص بھی ہے؟ تو اس لیے تیسری شرط جو ہے وہ اخلاص ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جب ہم کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو پھر ہم اپنے دل و زبان سے، دل کی یقین کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اخلاص کی دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو نہیں حکم دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، کیونکہ دین کا نام ہی اخلاص ہے۔ اخلاص تو ہے، لیکن کیا اس کلمے سے محبت بھی ہے؟ یاد رکھیں یہ ترتیب ضروری ہے، علم ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، پھر محبت بھی ہے، اور کلمہ توحید سے محبت بھی ہے، اس کے اس مفہوم سے محبت بھی ہے،
اور جو اس مفہوم کو جاننے والے موحدین ان سے محبت بھی ہے. اور محبت کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سورۃ البقرہ نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی سی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت کرتے ہیں ویسے ان سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں جو موحدین ہیں سچے مومن ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی سب سے زیادہ دوست ہیں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں جو سچے مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر دوست کا لفظ ترجمے دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی سب سے زیادہ دوست دار ہیں. صحیح ترجمہ محبت ہے, محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. پانچویں شرط ہے محبت تو ہے لیکن کیا سچائی بھی ہے؟ ہر محبت سچی ہوتی ہے کیا؟ محبت جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے. تو سچائی پانچویں شرط ہے کلمہ توحید کی. لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سورۃ البقرہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن ہی نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, سچے دل سے نہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نہ آخرت پر ان کا ایمان ہے. چھٹے نمبر پر جو چھٹی شرط ہے کلمہ توحید کی قبول, زبان سے قبول کرنا اقرار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. سورۃ الصفات آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ بعض ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں. ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ غرور کرتے تھے, زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے, نہیں مانتے تھے, رد کر دیتے تھے. ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, کوئی برحق معبود نہیں. تو زبان سے قبول کرنا بھی شرط ہے کلمہ توحید کی. ساتویں نمبر پہ الانقیاد. جب زبان سے قبول کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو پھر اس زبان کی قبول کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے ساتویں شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل اتباع کرنا جس کی ضد چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو شخص خود اللہ تعالیٰ کو اور جو شخص خود کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی اور متقی پرہیزگار بھی ہو, محسن بھی ہو, نیکوکار بھی ہو, تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی, عروۃ الوثقی, مضبوط کڑے کو تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. سب کاموں کا انجام ہر چیز کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا. یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن, اسے کہتے ہیں الانقیاد, کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اور عمل کرنا کلمہ توحید کے تقاضوں پر. عمل تو کر لیا لیکن کیا ہر باطل معبود سے برات کا اظہار کیا. آٹھویں شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا. لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا انکار کرنا بھی لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے, طاغوت ہر اس چیز کا نام ہے جس کی عبادت کی گئی اور وہ اس پر راضی ہو, اسے طاغوت کہتے ہیں. جو راضی ہو سکتے ہیں, اب پتھر تو راضی نہیں ہوتا نا, نہ سورج نہ چاند, تو جس نے کو معبود بنائے وہ خود بھی طاغوت ہے. لیکن انبیاء کو, فرشتوں کو, اللہ کے اولیاء کو معبود بنایا گیا
وہ ان سے راضی نہیں ہیں وہ طاغوت نہیں ہے. لیکن جو شخص اپنی عبادت کرواتا ہے اور اس پر راضی بھی ہوتا ہے وہ طاغوت ہے. اور آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو شیخ الاسلام کا درجہ دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو سجدے کرواتے ہیں. میرے بھائی یہ وہ طاغوت ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. مضبوط کڑے کو آپ تھام نہیں سکتے, کلمہ توحید پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہر باطل معبود سے برات کا اظہار نہ کریں اور اس کا انکار نہ کریں. یاد رکھیں ان شرطوں سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل علم, یقین, اخلاص, محبت, سچائی, قبول, انقیاد اور ہر بات معبود کا انکار کرنا اور عملی اتباع بھی ضروری ہے. یاد رکھیں. آئیے دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے کلمہ توحید کی شرطوں پر عمل نہیں کیا. وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو صرف نمبر 1 دل سے جانا لیکن زبان سے اور عمل سے انکار کیا, رد کیا. دل سے جان لیا, مفہوم کو بھی جان لیا, لیکن زبان سے اور عمل سے انکار کیا. کیا دل سے جاننا کافی ہے؟ کلمہ توحید کو یہ جاننا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے کسی کوئی معبود برحق نہیں, دل سے جانتا ہوں میں بس, کیا یہ کافی ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے. اس کی مثال ابو طالب. ابو طالب کون ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اپنے دل سے جان چکے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچ ہے. دل سے جان چکے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لیکن کیا زبان سے اقرار کیا؟ کیا عمل سے انقیاد کیا؟ نہ قبول تھا زبان سے, نہ عمل سے انقیاد تھا, نہ محبت تھی, نہ اخلاص تھا, نہ سچائی تھی. یہ ساری شرطیں رہ گئی. اور نہ ہی باطل معبودوں کا انکار کیا. تو دل کے اس جاننے کا کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ علم صرف علم ہی رہا, اس کا کوئی فائدہ نہ ہو کیونکہ دل میں وہ موجود تھا. ابو طالب کہتا ہے, معروف شعر ہے جو سیرت ابن ہشام میں شرح عقیدۃ طحاوی و دیگر علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے جان لیا کہ محمد کا دین سچا دین ہے, بلکہ سب سے بہترین دین ہے. دنیا میں جتنے بھی ادیان موجود ہیں سب سے بہترین دین محمد کا دین ہے. لیکن مجھے یہ ڈر ہے, یہ خدشہ ہے کہ اگر میں مان لوں تو پھر میرے مذمت کی جائے گی اور مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے. تو میں آخری لفظ کیا تھا ابو طالب کا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے قریب آخری وقت, آخری زندگی کے آخری لمحات تھے, اس دنیا کے جانے کا وقت آیا. ابو جہل ایک طرف بیٹھا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی مشرک بدکار, اور دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ, کہہ دے, زبان سے کہہ دے, میرے پاس کوئی حجت تو ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں, میں آپ کی سفارش شفاعت تو کر سکوں اللہ تعالیٰ کے. زبان سے ایک مرتبہ تو کہہ دے. دل سے جان چکا تھا لیکن زبان سے کیا کہا؟ ابو جہل بار بار یہ کہہ رہا تھا کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گے ابو طالب؟ کیا چھوڑ دو گے اپنے ملت عبد المطلب کو چھوڑ دو گے؟ تو آخری الفاظ تھے ابو طالب کے علی ملت عبد المطلب, عبد المطلب کی ملت پر میں مرتا ہوں. ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں جیسے کہ آیا ہے اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغه. جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا. جہنم میں 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ابل جائے گا. ایک روایت میں 2 انگارے رکھے جائیں گے, صرف جہنم کے 2 انگارے یا جہنم کی ایک جوتی پہنائی جائے گی بس آگ کی, دماغ ان کا ابل جائے گا اس عذاب سے. تو ابو طالب ایمان پر نہیں مرا, کفر پر مرا ہے. بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. واضح حدیث سے مسلم کی روایت ہے. تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ ہم ان مولویوں کی باتوں کو سن لیں اور مان لیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا دیں؟ عجب سی بات ہے واللہ.
ابو طالب نے دل سے مان لیا تھا لیکن ان شرطوں کو پورا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں باقی رہیں، اس لیے ابو طالب کفر پر مرا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری طرف زبان اور عمل سے تو اقرار کیا لیکن دل سے انکار کیا۔ بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں، شاید آج بھی موجود ہوں، جو زبان سے اور عمل سے تو اقرار کر لیتے ہیں لیکن دل سے انکار کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ کون ہے؟ منافقین کا سردار ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھا، عمل سے نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، تو زبان سے اقرار بھی ہے اور جسم سے عمل بھی ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے، دل سے اس شخص نے جھوٹا کلمہ پڑھا اور منافقوں کا سردار ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ منافقین درک الاسفل من النار، جہنم کے تہ میں سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کسی کے مددگار نہ پاؤ گے، آپ ان میں سے کسی مددگار نہ پاؤ گے، سبحان اللہ، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء نمبر 145۔